السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم محمد امجد مطالعہ پاکستان کے ڈسکشن لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ شہزادے، جیسے کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک پیپر دیا ہے 15 مارچ کو، جس کے اندر جو ہے نا آپ لوگوں کے پاس 6 چیپٹرز ڈسکشن کے طور پہ آپ کے پاس ڈسکرائب کیے گئے تھے، جس کا آپ نے ٹیسٹ دینا تھا۔ اب اسی کا کریش ٹیسٹ ایک آپ کا تیار کر کے آپ کو اپلوڈ کر دیا گیا ہوگا، جس کی ڈیٹیل مطلب اس کا آنسر دینے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ شہزادوں، سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں 10 MCQs کو، ان کے آنسر کیا ہیں۔ اس کے بعد کچھ شارٹ کوسچنس کو دیکھیں گے، پھر لانگ کوسچنس کے جواب دے کے ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے ڈسکشن لیکچر کے ساتھ۔ اب میرے ساتھ رہیے گا اور توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پہ اسلامی ریاست کس کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے؟ تو اسلامی ریاست عوام، اللہ تعالیٰ، مجلس شورا یا عدلیہ؟ تو ہمارے پاس اسلامی ریاست اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے پاکستان معاہدہ وجود میں آنے پر رابطے کی زبان کیا تھی؟ پاکستان معاہدہ وجود میں آنے پر رابطے کی زبان ہماری اردو تھی، اور کوئی علاقائی زبان نہیں تھی بلکہ صرف اردو تھی۔ تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کا ترجمہ جس زبان میں ہوا؟ قرآن پاک کا ترجمہ سب سے پہلے سندھی زبان کے اندر ہوا تھا، کیونکہ اس کو ترجمہ کرنے والا اخوند عزیز اللہ تھا۔ 1970 کی دہائی کے اندر مطلب یہ کہ ہمارے پاس مولوی ملہ نے اس کا منظوم ترجمہ بھی کیا تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اردو غزل کا پہلا دیوان جس شاعر نے لکھا؟ اردو غزل کا پہلا دیوان سلطان محمد قلی قطب شاہ والی گوال کنڈا نے متعارف کروایا تھا۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ٹیکسلا کا راولپنڈی سے فاصلہ کتنا ہے؟ ٹیکسلا کا راولپنڈی سے فاصلہ شہزادے 40 کلومیٹر کا ہے، اور وہاں پہ ایک میوزیم بھی موجود ہے جہاں پہ مطلب یہ کہ یہ تمام کے تمام گندھارا تہذیب کے نمونے بھی پڑے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس برصغیر پر مسلمان نے کتنے سال حکومت کی؟ برصغیر پر مسلمان نے 1000 سال تک حکومت کی تھی، اور مسلمان جو ہے نا مطلب یہ کہ ڈٹے رہے تھے اپنے ڈٹرمائن پہ، اپنے ارادے پہ۔ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے شہزادو اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اور اسی کا نظام مطلب یہ کہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد قرارداد مقاصد پاس ہونے کا سن کیا ہے؟ قرارداد مقاصد پاس ہونے کا سن 1949 ہے ہمارے پاس۔ 12 مارچ 1949 کو لیاقت علی خان کی سربراہی میں اس قرارداد کو منظور کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے قرارداد مقاصد کا منظور ہونے کا سن 1949 ہے۔ اس کے بعد شہزادو ہمارے پاس آ جاتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ یہ MCQs حالانکہ آپ کے شارٹ سلیبس میں موجود نہیں ہیں، لیکن چونکہ آپ کو ڈیٹیل سے پڑھایا ہوا تھا اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا مطلب یہ کہ ہم نے انٹر کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی ابتدا 1 جولائی 1948 کو رکھی گئی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد۔ اس کے بعد اثاثوں میں پاکستان کا حصہ تناسب کے لحاظ سے کتنا تھا؟ اثاثوں میں پاکستان کا حصہ تناسب کے لحاظ سے 750 ملین روپے کا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا کے ریزرو بینک میں 4 بلین روپے موجود تھے، پاکستان کے حصے میں 750 ملین آتے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے مطلب یہ کہ اپنے اثاث سے 750 ملین کے حساب سے انڈیا سے وصول کرنے تھے۔ پھر آ گیا ہمارے پاس شارٹ کوسچنس۔ شارٹ کوسچن کے آنسر کی بات کریں تو پہلے نمبر پہ آتا ہے پاکستان کی انتظامی مشکلات بیان کریں۔ شہزادو چیپٹر نمبر 2 سے ہمارے پاس کوسچن دیا گیا ہے، جب ہم نے کھلے آسمان کے نیچے مطلب یہ کہ خیمے لگائے، ٹائپ رائٹر، اسٹیشنری اور ڈیفرنٹ قسم کے دوسرے دفتری سامان کی ہمارے پاس کمی تھی، کیونکہ ہندو جو یہاں سے گئے تھے وہ ہر چیز کو جلا کے چلے گئے تھے، اور ہمارے پاس مطلب یہ کہ کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی جس سے ہم مطلب یہ کہ اپنا نظام چلا سکتے، تو ہم نے کھلے آسمان کے نیچے خیمے لگائے، اور ان خیموں کی بدولت جو ہے نا مطلب یہ کہ اپنے نظام کو ابتدائی طور پر چلانا چاہا۔ پھر آ گیا ہمارے پاس پاکستان اور بھارت کے درمیان دریائی پانی کا مسئلہ کیسے حل ہوا؟ پاکستان اور بھارت کے درمیان دریائی پانی کا مسئلہ سینتاس معاہدے کے ذریعے حل ہوا تھا۔ کب؟ 1960 کے اندر، جس کے اندر مطلب مسٹر آئلیس نامی شخص تھا جس نے 3 دریا راوی، ستلج اور بیاس ہندوستان کے حوالے کر دیے، اور 3 دریا چناب، جہلم اور سندھ پاکستان کے حوالے کر دیے گئے۔ انڈیا اس کا پانی استعمال کرے گا، لیکن وہ اس کا معاوضہ بھی ادا کرے گا، اور اس کے علاوہ جو 3 دریا ہمارے حصے میں آئے تھے ان کے اوپر 2 مطلب یہ کہ ایک تربیلا اور منگلہ 2 ڈیم بنانے کی تجویز دی گئی، اور کچھ لنک کینالز بنانے کا بھی مشورہ دیا گیا۔ پھر آگے پاکستان کا محل وقوع بیان کریں۔ لوکیشن آف پاکستان: پاکستان 23.5 سے 37 درجے ارض بل شمالی، 61 سے 77 درجے طول بل مشرق میں پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان کے شمال میں چین، جنوب میں بحیرہ عرب، مشرق میں بھارت، مغرب میں افغانستان ہے۔ پاکستان کے شمال مغرب میں افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک ہیں۔ پاکستان کے جنوب مغرب میں ایران اور خلیج فارس ملک کا مسلم ممالک ہیں۔ پھر آ جاتا ہے وسطی ایشیائی ممالک کی اہمیت بیان کریں۔ شہزادو پاکستان کے شمال مغرب میں افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک ہیں، جس میں تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، کرغزستان، قازقستان، آذربائیجان جیسے ممالک ہیں۔ یہ سارے کے سارے ممالک جو ہے نا مطلب یہ کہ رقبے کے اعتبار سے ہم سے بہت زیادہ بڑے ہیں، لیکن مین پرابلم اس کے اندر کون سا ہے کہ ان کے پاس اپنا کوئی سمندر نہیں ہے۔
تجارت کے لیے ان کو پاکستان کا سمندر استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اگر ان کو موٹر وے کے ذریعے ایک دوسرے سے ملا دیا جائے، نہ صرف تعلقات بہتر ہوں گے بلکہ ایک دوسرے ملک کے اندر درآمدات برآمدات کا سلسلہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس قرارداد مقاصد کی اہمیت بیان کریں۔ شہزادوں آپ لوگ جانتے ہیں اس کے 3 پوائنٹس ہیں ہمارے پاس۔ قرارداد مقاصد کا منظور ہونا آزادی کے بعد پہلا بڑا قدم تھا، کیونکہ اس کو پہلی دستور ساز اسمبلی نے منظور کیا تھا۔ اس کی منظوری سے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو قیام پاکستان کا مقصد حاصل ہو گیا تھا۔ نمبر 2، قرارداد مقاصد کو دستور سازی کی تاریخ میں میگنا کارٹا کی حیثیت حاصل ہوئی۔ اس کی تمام اسلامی دفعات کو تینوں دساتیر میں دیپاچے کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ نمبر 3، قرارداد مقاصد کی منظوری سے جمہوریت کے سنہری اصول حاصل ہوئے۔ ہر قسم کے رنگ، ذات، نسل سے بالا تر رہتے ہوئے ہم نے اس کو اسلام کے اوپر بنیاد فراہم کی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں انسانی حقوق کی 4 خصوصیات بیان کریں۔ ہمارے سامنے ہمہ گیر حیثیت، محافظ ملک کی دستور، محافظ ملک کی عدالتیں، بڑی حیثیت کے حامل، یہ تمام کی تمام ہمارے پاس مطلب یہ کہ ہیڈنگ آ جاتی ہیں اسی کے عنصر کی۔ پھر آ جاتے ہیں مختصر سوالات کے جوابات میں پارٹ 2۔ پارٹ 2 میں ہمارے پاس دیا گیا پاکستان میں کون سے اسلامی تہوار منائے جاتے ہیں۔ 3 عیدیں، پہلے عید الفطر، پھر عید الاضحیٰ، پھر عید میلاد النبی۔ 2 ہیں ہمارے پاس مطلب یہ کہ یوم، مطلب یہ کہ 2 ہیں شب معراج اور شب بارات۔ ایک ہے یوم عاشور۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن، گندھارا تہذیب کا مرکز کیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے گندھارا تہذیب کا مرکز مطلب یہ کہ ٹیکسلا ہے، جو راول پنڈی سے 40 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے، اور یہاں پہ تمام کے تمام مطلب یہ کہ ایک میوزیم بھی موجود ہے جہاں پہ یہ سارے کے سارے آثار پڑے ہیں گندھارا تہذیب کے، جس کے اندر ان کے سنگ تراشی اور یہ تمام نمونے جو مطلب یہ کہ اس دور کے اندر پائے جاتے تھے وہ سارے کے سارے وہیں پہ موجود ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں 1050 سے 1350 کے دوران سندھی ادب کا ارتقاء بیان کریں۔ اس کو 2-3 سٹیپ میں ڈیوائڈ کرتا ہوں جب سمجھاتا ہوں۔ 1050 سے 1350 کا دور ادبی اور فکری رجحانات کا دور تھا۔ اس دور کے اندر حب الوطنی، عدم خودداری، ان تمام چیزوں کے اوپر زور دیا گیا۔ اسی دور کے اندر گنان، سوٹھے، گاٹھا، یہ تمام کی تمام شاعری بھی کی گئی۔ اسی دور کے اندر جو سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ ہیں ہمارے پاس اسماعیلی مبلغین، جنہیں 40 حرفی رسم الخط متعارف کروایا، جس کو میمن یا خوجکی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ 1050 سے 1350 کا دور تھا جو ادبی اور فکری رجحانات کا دور ہے۔ پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس اردو زبان کی ترویج کے سلسلے میں 5 شعراء کرام کے نام بتائیں۔ شہزادوں اردو زبان کی ترویج کے سلسلے میں 5 شعراء کرام کے نام کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے تو مطلب یہ کہ ہندی ہندوستانی کا امیر خسرو، اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر ہمارے پاس ریختہ کا غلام حمدانی موصفی، اس کے بعد اردو معلیٰ کا غالب اور ذوق علامہ اقبال ہو گیا۔ یہ تمام کے تمام جو ہے نا مطلب یہ کہ ہمارے پاس شاعر آ جائیں گے جس کو ہم بیان کر دیں گے۔ پھر آ جاتے ہیں قومی یکجہتی سے کیا مراد ہے۔ اس کی 2-3 ڈیفینیشن ہیں۔ قومی یکجہتی کا مطلب ہے قوم کو یکجا کرنا، اکٹھا کرنا، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی اکائیوں کو ایک کل کی شکل میں تبدیل کرنا قومی یکجہتی کہلاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی اکائیوں کو ایک کل کی شکل میں۔ اس کی اوریجنل ڈیفینیشن کیا بنے گی؟ ڈیفینیشن یہ بنے گی قومی یکجہتی سے مراد ایسا عمل جس میں تمام معاشرتی اور سیاسی گروہوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جائے، یکجہتی کہلاتا ہے۔ جس میں تمام معاشرتی اور سیاسی گروہوں کو ایک ہی لڑی کے اندر پرو دیا جائے، کیا کہلاتا ہے؟ یکجہتی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد شہزادوں ہمارے پاس آ جاتے ہیں اسلامی ریاست کی تعریف کریں۔ اسلامی ریاست کیا ہے؟ اسلامی ریاست وہ ہے جس میں تمام کے تمام فیصلے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہوں، اسلامی ریاست کہلاتی ہے۔ جس کے اندر مطلب یہ کہ تمام معاملات کو قرآن اور حدیث سے بیان کیا جائے، اور اس کے اندر ایمانداری سے، صدق کے دل سے عدل و انصاف کا قیام ہو، بدعنوانی کا خاتمہ ہو، خوشحال معاشرے کا قیام ہو، مکمل مذہبی آزادی ہو۔ یہ جو ہے نا ہمارے پاس اسلامی ریاست کہلاتی ہے کہ جس کے اندر تمام کے تمام فیصلے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہوں، اسلامی ریاست ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس لانگ کویسچنز۔ شہزادوں لانگ کویسچن کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے 1973 کا آئین۔ اب 1973 کے آئین کے اندر ہمارے پاس جو ڈسکشن کے طور پہ چیزیں ہیں وہ دیکھنے کی، اس کے اندر سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن ہے۔ انٹروڈکشن کے اندر ہمارے پاس کون سی چیز آ جاتی ہے؟ انٹروڈکشن میں یہ آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے 73 کا آئین ہمارے پاس سٹارٹ کیسے ہو رہا ہے۔ 1968 کے اندر عوامی انتشار شروع ہو رہا ہے، 1968 کے اینڈ میں عوامی انتشار طول پکڑ رہا ہے، 1969 کے شروع میں 25 مارچ 1969 کو مطلب یہ کہ ہمارے سامنے استعفیٰ دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد 1970 کی دہائی کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں، 2 پارٹیاں برسر اقتدار آ رہی ہیں، مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو، اور 16 دسمبر 1971 کو جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ کے دوران جو ہے نا مطلب یہ کہ مشرقی پاکستان سیپریٹ ہو رہا ہے، اور مغربی پاکستان 20 دسمبر 1971 کو علیحدہ کر کے اقتدار جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور اسی دوران 12 اپریل 1972 کو ایک عبوری آئین نافذ کیا جا رہا ہے،
اور 14 اگست 1973 کو اس آئین کو نافذ کیا جا رہا ہے۔ اس کوشچن کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ تعارف لکھنے کے بعد پھر اس کی ٹوٹل ہیڈنگز جو ہمارے پاس مطلب یہ کہ پاسبل بنتی ہیں، ہم نے ان تمام کی تمام ہیڈنگز کو مطلب یہ کہ اس کے اندر انٹر کر دینا ہے۔ اب وہ ہیڈنگ ہمارے پاس کون سی بنتی ہے؟ پہلے نمبر کے اوپر ہمارے پاس تعارف، 1973 کے آئین کے نکات، 1973 کے آئین کے نکات کی تفصیل، اور اس کے بعد خلاصہ۔ اب ہم باقی ہیڈنگ کو کیا بیان کریں گے؟ نمبر 1 تعارف، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی حکمیت، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق، مالک اور حاکم ہے، اسی کے قبضے میں تمام لوگوں کی جان ہے، انہوں نے اپنے نیب دنیا کے اندر مقرر کر دیے جو اس کو مقدس امانت سمجھتے ہوئے ان کے معاملات کو مطلب یہ کہ چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا ملک کا نام، ملک کا نام کیا ہوگا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پھر آ گیا سرکاری مذہب، سرکاری مذہب ہمارا کیا ہوگا؟ سرکاری مذہب ہوگا بھائی جان ہمارا اسلام۔ اس کے بعد صدر کا مسلمان ہونا جو ہیڈنگز ہیں ہمارے پاس، اور اس کے بعد وزیر اعظم کا مسلمان ہونا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مسلمان کی تعریف۔ مسلمان کی تعریف ایک شارٹ کوشچن بھی پوچھا جاتا ہے ہم سے بورڈ میں، اس کو ذرا ہم جواب دے دیتے ہیں کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو توحید، رسالت، یوم آخرت، تمام انبیاء کرام، تمام الہامی کتابیں اور فرشتوں پہ پکا اور سچا یقین رکھتا ہے، وہ پکا اور سچا مسلمان ہوتا ہے۔ اسلامی قوانین کا نفاذ، اس کے اندر ہم مطلب یہ کہ ہیڈنگ لا دیں گے لازمی اسلامیات کی تعلیم، 1973 کے آئین کے اندر بیان کی گئی عربی کی تعلیم لازمی، قرآن پاک کی طباعت یعنی کہ چھپائی، یہ بھی ہمارے پاس مطلب یہ کہ ایک لازمی ہیڈنگ قرار دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے نا مطلب یہ کہ اسلامی اقدار ہو گیا، مسلمان کی طرز زندگی ہوگی، زکوٰۃ کا نظام ہو گیا، سود کا خاتمہ ہو گیا، اسلامی نظریاتی کونسل ہو گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے 3 فرائض کون سے ہیں؟ نظریہ پاکستان کی حفاظت کرنا، تمام امور کو اسلام کے مطابق چلانا، اور تمام مطلب یہ کہ امور کو اسلامی تعلیمات کے مطابق چلانا نظریاتی کونسل کے اندر مطلب یہ کہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ نظریے کی حفاظت کرنا، تمام کی تمام چیزوں کو اسلام کے مطابق چلانا، اور تمام امور کو اسلامی تعلیمات کے مطابق مطلب یہ کہ طے کرنا، وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل کہلاتی ہے۔ خلاصہ لکھ کے شہزادوں ہم اس چیز کو وائنڈ اپ کر دیں گے، جس کی بدولت یہ ہمارے پاس کوشچن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا لانگ کوشچن بنتا ہے قومی رابطے کی زبان اردو۔ شہزادوں جہاں پہ اردو کو قومی رابطے کی زبان کا لفظ حاصل ہے، وہیں پہ اس کو قومی تشخص بھی حاصل ہے۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ اس کو لشکری زبان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ برصغیر کے اندر مسلمان نے اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے ارد گرد کے علاقوں سے لوگوں کو اکٹھا کیا، ان تمام لوگوں کے باہم میل ملاپ سے اور بولنے سے جو زبان وجود میں آئی، اس کو کس چیز کا نام دیا گیا؟ اردو کا نام دیا گیا۔ سب سے پہلے اس کو ہندوی، ہندی، ہندوستانی کہا جاتا تھا، اس کے بعد اس کا نام بنا ریختہ، پھر اس کا نام بنا اردو معلی، اور آج کے دور میں اس کو اردو کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ہندوی، ہندی، ہندوستانی امیر خسرو کے دور میں، ریختہ غلام حمدانی مصطفی کے دور میں، اردو معلی غالب اور ذوق کے دور میں، اور آج کے دور میں اردو کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ شہزادوں اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو ہمارے پاس سب سے پہلے بات آ جائے گی کہ 1647 میں شاہ جہاں نے آگرہ کی بجائے جب دہلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو دہلی کے بازاروں میں مقیم لوگوں کا اردو کا ایک نیا لہجہ بنا جس کو دہلوی لہجہ کہا گیا۔ جب یہی زبان حیدرآباد، دکن اور گجرات میں گئی تو اردو کے نئے لہجے بنے دکنی اور گجراتی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ گئی اردو شاعری، جس کے اندر ہم نے کہا اردو غزل کا پہلا دیوان سلطان محمد کلی قطب شاہ والی گوال کنڈا نے متعارف کروایا، اور اس کے بعد یہی زبان جب آگے مطلب یہ کہ حیدرآباد، دکن اور گجرات میں گئی تو کچھ دکنی شعراء کرام بھی آئے، جس کے اندر ہمارے پاس مرزا محمد رفیع سودا، خواجہ میر درد اور میر تقی میر جیسے مطلب یہ کہ ہم نوا شامل تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جب یہی زبان جو ہے نا مطلب یہ کہ آگے اودھ اور لکھنؤ میں گئی تو وہاں پہ 2 مرثیہ نگار بھی آئے، دبیر اور انیس۔ اگر ہم اس کی نثر نگاری کی بات کریں تو نثر نگاری میں بھی ہمارے پاس بہت سارے نثر نگار ہیں، جیسے کہ مولانا الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی۔ اس کے علاوہ جو ہے نا مطلب یہ کہ ہمارے پاس آ جاتا ہے سر سید احمد خان خود، اس کے علاوہ ڈپٹی نذیر احمد، جن کی بہت ساری کتب لکھی ہوئی ہیں جو کہ مطلب یہ کہ اس کی نثر نگاری میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر ہم اردو اور علامہ اقبال کو دیکھیں تو علامہ اقبال نے بھی اردو کی زبان کو پاپولر کرنے کے لیے خود ہی کا درس دیا، لوگوں کو ان کی حقیقت کو پہچانتے ہوئے مطلب یہ کہ نظام کو بہتر سے بہتر چلانے کی بھی تلقین کی۔ اگر ہم بات کریں تحریک علی گڑھ اور اردو کی تو سر سید احمد خان نے 1867 کے اندر اردو کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش اور کاوش کی تھی، جس میں مطلب یہ کہ مسلمانوں کو حوصلہ اور جذبہ دیا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنی حقیقت کو پہچانتے ہوئے ملک کے اندر ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اردو کی مزید ڈیٹیل کی بات کریں تو شہزادوں موجودہ دور کے اندر گرامر نویسی، ڈرامہ نویسی، سوانح نویسی، تذکرہ نویسی، ان تمام کی تمام چیزوں پہ زور بھی دیا جا رہا ہے اور اس زبان کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کا خلاصہ لکھ کے آپ نے اس کو کمپلیٹ کر دینا ہے۔ اس طرح سے ہمارے پاس 10 MCQs 10 مارکس کے، ہمارے پاس 12 شارٹ کوسچنس مطلب یہ کہ 24 مارکس کے 34 ہو گئے، اور 16 نمبر کے 2 لانگ 8 نمبر کے 50 مارکس کا آپ کا یہ پیپر ہو گیا بھائی۔
اس کے اندر ہم نے MCQs بھی آپ کو بتا دیے کیا آنسر تھے، شارٹ کویسچنس کا بھی آنسر آپ کو بتا دیا اور لانگ کویسچنس کا بھی آنسر بتا دیا کہ آپ نے کس طرح سے لکھنا تھا اور کس طرح سے اس کا جواب ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔